السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو برانڈ نیو vlog. جلدی سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو. تھینک یو. اللہ حافظ. اب آپ کدھر جا رہی ہیں؟ I'm going to school. Mama's going. Mama, where you're going? آفس. Yes. And I have to finish my food. Last time I didn't eat one thing. So Yes. let me finish it. Let me check if I can finish it. Yes. If they call me. You are wearing the rain boots? What? Rain boots? Yes. چلو چلو. But we're not going out. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آسمان کے رنگ چیک کریں، باقی چھوڑیں آپ لوگ. جی تو فرینڈز، آیت کو کر دی ہم نے ڈراپ اسکول میں، میں جا رہی ہوں آفس. اور آپ بس ویو دیکھیں، آیت جیسے کہتی ہے نا ویو دیکھیں ماشاءاللہ. خیر جی، آج میں نے صرف آیت کا لنچ بنایا تھا کیونکہ آج ہمارے آفس میں ہے کرسمس لنچ آفس والوں کی طرف سے. سو آج بھی ہے اور کل بھی ہے. سو اس لیے میں آج لنچ نہیں لے کے جا رہی، آج ہم لوگ آفس کی طرف سے لنچ کریں گے. سو دیکھتے ہیں جی کیا ملتا ہے آج ہمیں آفس کی طرف سے. اور یہ دیکھیں جی، صبح ہماری مینیجر کو آیا گفٹ، ایک اور مینیجر کی طرف سے پوسٹ آئی تھی، انہوں نے بھیجا. اور یہ آئی ہیں جی یمی سی چاکلیٹس. سو انہوں نے obviously she just didn't take it herself، انہوں نے سب کے ساتھ شیئر کیا ہے. سو جی بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، اگین ایک اور گفٹ آیا ان کے لیے اور انہوں نے وہ بھی اوپن کر کے سب کے ساتھ شیئر کیا. سو کچھ جو ڈفرینٹ آئٹمس تھے انہوں نے کچھ خود رکھے، کچھ دوسری مینیجر کو دیے، کچھ مجھے دیے، کچھ باقی انہوں نے سب کے ساتھ شیئر کیا. سو ریئلی نائس آف ہر، کیونکہ ہارڈلی میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ مینیجرس کے لیے کوئی گفٹ آتا ہے سو دے شوڈ ہیو ٹیکن اٹ ٹو دیئر ہوم رادر دین شیئرنگ اٹ ود اس. بٹ نائس آف ہر جی، شی شیئرڈ ود اس. سو تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دس. خیر جی، جیسے میں نے کہا تھا جی آج آفس کی طرف سے ہے لنچ. تو یہ دیکھیں جی آج ہمارا آفس صبح ریڈی ہو رہا ہے. انہوں نے پراپر جو ہے نا ٹیبل سپریڈ کر دیا ہے. اور ہمارے آفس میں ہی جو ہے بیسیکلی لنچ روم ہے، وہاں پہ لائیو کچن بھی ہے. سو وہی پریپیئر کریں گے سارا لنچ. ویجیٹیرین بھی ہوگا، اس کے علاوہ جو میٹ کھاتے ہیں ان کے لیے بھی ڈیفرنٹ ہوگا، اس کے ساتھ ڈرنکس ہوں گی، سویٹس ہوں گی. سو سب کچھ ہے. سو خیر جی، اب آ گیا تھا لنچ کا ٹائم اینڈ آئی واز ریئلی ناٹ کمفرٹیبل ٹو میک دس ویڈیو، کیونکہ جہاں پہ میں کھڑی ہوئی ہوں یہاں سے 4 قدم کے فاصلے پہ رائٹ سائڈ پہ ہمارے مینیجرز کھڑے ہوئے تھے. مینیجرز مینس کہ CEOs ایگزیکٹیوز آف دا کمپنی. سو میں لٹرلی ان کی طرف کیمرہ بھی نہیں کر سکی. ہم ان سے مل کے ضرور آئے ہیں، لیکن میں نے اپنی مینیجر سے پوچھا کہ یہ کیوں یہاں پہ کھڑے ہیں، وہ کھانا نہیں لے رہے. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ سب کو گریٹ کریں گے جب پورے آفس کا اسٹاف کھانا کھا چکے گا، دین دے ول گو اینڈ ہیو دیئر فوڈ. سو دیٹ واز ریئلی اے نائس اینڈ ڈفرینٹ ایکسپیرئنس فار می. سو یہ میرے ساتھ میری مینیجر ہیں، کیونکہ ابھی میں آپ کو پیچھے نہیں دکھا سکی. پیچھے پورا وہ جو میں نے آپ کو لنچ روم دکھایا تھا نا، وہ فل اس ٹائم بھرا ہوا تھا. سو ہمیں تو لنچ روم میں جگہ بھی نہیں ملی، ہم لوگ دوسری جگہ جا رہے تھے. سو یہ ٹریز بھی ختم ہو چکی تھی. سو میری مینیجر جی جو مجھے کہتی ہے اپنی پلیٹ بھی میرے ساتھ ہی رکھ لو. میں نے کہا صحیح ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو جی. تو ریئلی نائس جی، سب بہت خیال رکھتے ہیں، بہت کیئر کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا لک آفٹر کرتے ہیں. سو ایم سو گریٹفل. اور یہ تھا جی میرا لنچ جو کہ ہے اسٹفڈ کیپسیکم تھی وتھ کینوا، اسپائسڈ کینوا، اور ساتھ تھے سویٹ پوٹیٹوز، میشڈ سویٹ پوٹیٹوز، اور ساتھ obviously ڈفرینٹ ٹائپ کا سیلڈ تھا، ساسز تھیں. سو اٹ واز ریئلی 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 یمی. اور یہ دیکھیں جی، جیسے وہ میں نے بتایا تھا نا وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. سو یہ اسی طرح چل رہا ہے. اور یہ جی ہمیں
آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جا کے ٹیبل ملا اور ہم وہاں جا کے بیٹھے اور اپنا فوڈ انجوائے کیا. بڑا مزہ آیا. مینیجرس کے ساتھ گپیں ماری اور فوڈ بھی ساتھ ساتھ انجوائے کیا. سو بڑا اچھا لگا. بڑا وہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرئنس اوبیسلی. تقریباً کوئی گھنٹے 2 گھنٹے آپ سمجھ لیں کہ ہمارا لنچ میں ہی گزرے ہیں اور بڑا ایک خوبصورت قسم کا ایکسپیرینس تھا. اوبیسلی سینئر ایگزیکٹیوز کھڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ لنچ لے رہے ہیں اپنا. دیٹ واز ریئلی سرپرائزنگ تھنگ فار می, بٹ آئی ریئلی لائک اٹ. اور بائی دا ٹائم ہم اپنا کھانا فنش کر کے, کیونکہ ہم لوگ سب سے اینڈ میں, ہمارا ڈپارٹمنٹ بالکل پاس ہے لنچ روم کے, تو ہم سب سے اینڈ پہ گئے کیونکہ پورا لائن اپ لگ چکا تھا, کیونکہ ہمارے آفس کے ساتھ ہی ویئر ہاؤس بھی ہے جڑا ہوا, اس وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ پورے سارا اسٹاف تھا. سو کل ہوگا جی ایگزیکٹیوز کا لنچ. صرف جو فائنینس ڈپارٹمنٹ ہیں, جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا ڈپارٹمنٹ ہو گیا, آئی ٹی والے ہو گئے. سو کل ہوگا جی جتنی ساری لوکیشنز ہمارے آفس کی آس پاس ہیں نا, ان سب کے جو فائنینس اور ایچ آر والے ہیں وہ سارے آئیں گے, اور ان کے ساتھ جو ہے کل ہمارا ایک بینکویٹ ہال میں ہے لنچ. سو کل ہم جائیں گے آفس سے چھٹی لے کے ادھر. صبح ہماری 2 گھنٹے کی میٹنگ ہے اور اس کے بعد ہم ادھر چلے جائیں گے. سو اٹس گونا بی اے فن ڈے, بٹ یا سو خیر جی, اچھا لگے گا. دیکھتے ہیں جا کے کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اوبیسلی میرا فرسٹ ایئر ہے اس کمپنی کے ساتھ, سو دیکھتے ہیں کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے. بٹ یا اٹس جسٹ اے لنچ فرام دا آفس. اوبیسلی اس ٹائم آف دا ایئر میں مینیجرز اور جو ہیں کمپنی کے ایگزیکٹیوز ہیں, ان کے ہر کمپنی کا اپنا اپنا ایک رول ہوتا ہے. میں نے پہلے ایک پے رول آفس میں جاب کی تھی, وہاں پہ یہ تھا کہ جی انہوں نے ہمیں گفٹ کارڈس دیے تھے سو دیٹ وی کوڈ جسٹ اسپینڈ اٹ آور سیلوز. بٹ ہر کمپنی کا اوبیسلی اپنا ایک اسٹرکچر ہے, اپنا ایک رول ہوتا ہے, اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. سو ان کا یہ طریقہ ہے اس چیز کو سیلیبریٹ کرنے کا. سو خیر بڑا اچھا لگا. اور اس کے بعد جی ہم آگے آیت کو پک کیا, اور آیت کو پک کرنے کے بعد میں نے کہا چلتے ہیں ڈالر ٹری, تھوڑی سی چیزیں لینی تھی. اور یہ دیکھیں جی ڈالر ٹری میں آ کے لگا ہم کو ایک عدد شوق, کیونکہ پہلے ڈالر ٹری میں چیزیں ملتی تھی $1 کی, پھر ہوئی $1.25 کی, اس کے بعد ہوئیں $1.50 کی, اور یہ آج مجھے نواں شوق ملا ہے کہ یہاں پہ ہر چیز ہوگی ہے جی $1.75 کی. میں نے کہا لو جی اے کی مخول لگا ہے, یہ تو کچھ غلط ہو گیا. لیکن اسٹل میں کہوں گی اٹ از دا چیپسٹ شاپ ان کینیڈا ایز آف ڈالر اسٹورز میں. ابھی تک کی سب سے چیپسٹ شاپ یہی ہے. ڈالراما میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کو $1 کی بھی ملتی ہیں, لیکن میکسیمم چیزیں جو ہے نا آپ کو $2, $3, $4 کی ملتی ہیں. اب تو $5 کی بھی چیزیں اسٹارٹ ہو گئی ہیں. اور پھر جو ہمارے گھر کے پاس ہے ڈالر اسٹور, یور ڈالر اسٹور ود مور, تو اس کا تو نام ہی ہے کہ یور ڈالر اسٹور ود مور, یعنی پلس 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 کرتے جائیں. تو خیر جی اس طرح سے چلتی ہیں چیزیں اور اس طرح سے ہوتے ہیں کام. تو اب آپ انجوائے کریں جی ڈالر اسٹور کے ویوز. اب ہم ذرا کرتے ہیں جی آپ سے کچھ کھری کھری اور کچھ پیاری پیاری باتیں. سو جی بیفور گیٹنگ انٹو اینی ادر ڈیٹیل آف مائی لائف, میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ کافی لوگوں نے کامنٹس کیے, کافی لوگوں نے بہت پیارے پیارے کامنٹس بھی کیے. اوبیسلی آئی نو یو آر کنسرنڈ اباؤٹ مائی ہیلتھ, مائی ویٹ, you are concerned about my personal life, me being strong, you think I'm in depression. I am not in depression right now. I was in depression last year, and at that time میں نے تھیراپیز بھی لی ہیں, جو مجھے تھیراپیز کے لیے جو کر رہے ہیں ریکمینڈ کر رہے ہیں ان کو میں بتاتی چلوں. میں نے تھیراپیز بھی لی ہیں, میں نے کاؤنسلنگ بھی لی ہے, اس کے علاوہ میں نے ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کیا ہے. سو یہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں, اور میں نے اپنی ول پاور سے ہی اس چیز کو کمبیٹ کر کے میں واپس آئی ہوں, کیونکہ دیٹ واز دا ٹائم کہ میں نے بالکل جاب چھوڑ دی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ کل کو میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, کیسے نہیں چلے گا, لیکن ایٹ دیٹ مومنٹ آف ٹائم اٹ واز
ٹوٹلی میس. میں ایک پورا مہینہ ہو چکا تھا لاسٹ ایئر مجھے کہ میں مطلب سو نہیں پا رہی تھی. میں رات کو 1 1:30 2 بجے سوتی تھی, صبح پھر میں 5 5:30 بجے اٹھ جاتی تھی. سو میری بالکل نیند ختم ہو گئی تھی, بالکل جو ہے نا میرا سونا ختم ہو گیا تھا. سو دیٹ از کالڈ ڈپریشن آئی تھنک. دس از ناٹ ڈپریشن آف واٹ آئی ایم گوئنگ تھرو ایوری ڈے. آئی ایم ورکنگ. اگر میں ڈپریشن میں ہوں نا تو آپ کو آپ چیزیں ٹھیک نہیں کرتے ہیں, آپ کام نہیں کر سکتے ہیں. میں جس جاب کر رہی ہوں نا وہ جاب بھی اتنی آسان نہیں ہے. آپ لوگوں کو لگتی ہے کہ جی جا کے آفس میں بیٹھ جانا, اٹس ناٹ این ایزی جاب. آپ کسی کی پے بنا رہے ہیں, میں پہلے بھی اس چیز کے بارے میں بات کر چکی ہوں کہ اٹ از ویری کروشل تھنگ اور بہت ٹائم باؤنڈیڈ چیز ہوتی ہے. سو اٹس ناٹ اے کپ آف ٹی کہ ہر کوئی وہ چیز کر سکے. سو آبویسلی اگر میں وہ چیزیں کر رہی ہوں, میں اپنے سارے ٹاسکس مینیج کر رہی ہوں تبھی تو جاب والوں نے رکھا ہوا ہے جاب پہ. اگر میں نہ کر رہی ہوں تو 1 سیکنڈ نہیں لگتا اگلوں کو آپ کو ریپلیس کرنے میں. ٹھیک ہے, آپ کو نوٹس دینا پڑتا ہے, وہ آپ کو بغیر نوٹس کے بھی نکال سکتے ہیں. اور مطلب مینس کہ آپ کو کہہ سکتے ہیں جی کل سے آپ جاب پہ مت آئیں, بٹ آبویسلی وہ پھر رولز ریگولیشنز آ جاتے ہیں کہ جی آپ کو 2 ہفتے کی ان کو پے دینی پڑتی ہے اینڈ آل دیٹ. بٹ جسٹ ایز این آؤٹر تھنگ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اگر آپ کام ٹھیک سے نہ کر رہے ہو نا تو ان کو 1 منٹ نہیں لگتا آپ کو جاب سے نکالنے میں. سو الحمد للہ آئی ایم مینیجنگ مائی ایوری تھنگ. اگر انسان ڈپریشن میں ہو نا تو وہ گاڑی بھی نہیں چلا سکتا پراپرلی, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ ڈے ٹو ڈے لائف کے ٹاسک نہیں کر سکتے. میں لاسٹ ایئر جب رہی ہوں نا ڈپریشن میں, مجھے پتہ ہے اف آئی کمپیئر مائی سیلف ٹو دیٹ ٹائم آئی کین ناٹ ایون ایکسپلین یو. ٹھیک ہے, سو تھینکس ٹو مائی ڈاٹر اونلی اینڈ مائی کاؤنسلر جو مجھ سے بات کرتی ہوتی تھی, لیکن وہ بھی ویک میں 1 دفعہ کرتی تھی. سو آئی ووڈ جسٹ سے تھینکس ٹو مائی ڈاٹر. اور جو انکل آنٹی کے پاس میں جاتی ہوں انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کی, کیونکہ میں منہ اٹھا کے ان کے گھر پہ چلی جاتی تھی صبح شام, سارا دن بیٹھی رہتی تھی. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ جی آپ نہیں آ سکتی, آپ آج نہ آئیں, یا آپ کل آئی تھی آپ آج نہ آؤ. انہوں نے میری جتنا مجھے انہوں نے ہیلپ کیا نا اس ٹائم پہ, میں وہ چیز کبھی ری پے نہیں کر سکتی ان کو, کیونکہ آئی نو واٹ آئی واز گوئنگ تھرو اینڈ واٹ آئی نیڈیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اور آپ کو کسی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, آپ کو کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, آپ کو کوئی بات سننے والا چاہیے ہوتا ہے. سو دے ور آلویز دیئر. ٹھیک ہے, پھر میری فرینڈ تھی جس سے میں باتیں کرتی تھی, بٹ اوبیسلی ہر انسان کی اپنی ایک لائف کی ایک روزمرہ زندگی چل رہی ہوتی ہے. سو ان چیزوں میں دوسرے کو ٹائم دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو اے ویری بگ تھینک یو ٹو مائی اون ڈاٹر آیت, کیونکہ اسی کی وجہ سے اس کو دیکھ کے روز کہ اگر میں اور زیادہ ڈپریشن میں جاتی جاؤں گی تو اس کو کون دیکھے گا, اس کا خیال کون رکھے گا, اس کو کون لک آفٹر کرے گا. سو دیٹ واز مائی موٹیویشن اینڈ دیٹ براٹ می بیک ٹو لائف. اوکے, سو پلیز جج کرنے سے پہلے, کسی پہ اس طرح سے بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کسی کے شوز میں جا کے دیکھنا چاہیے کہ اگلا کس چیز سے گزرا ہے اور کیا چیز کر کے آیا ہے. مجھے اپنی لائف ڈسکس کرتے ہوئے کوئی وہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ مجھے کئی لوگوں نے کہا جی آپ کیوں بتاتی ہیں کہ آپ سنگل پیرنٹ ہیں. بہت سارے لوگ یہاں پہ سنگل پیرنٹ ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان ٹربل سے گزر رہے ہیں, آپ کو یہ نوکھی تھوڑی ہیں, یا آپ جو مشکلات سے گزر رہی ہیں آپ کو یہ نوکھی تھوڑی ہیں. میں ہر ایک کو نہیں ملی ہوئی ہوں, میں ہر ایک کو نہیں جانتی ہوں, میں اپنی لائف کو جانتی ہوں. اینڈ the least thing I care about is what people say. لوگ کیا کہیں گے, یہ میرا سب سے لیسٹ کنسرن ہے. اب میری امی مجھ سے راضی ہیں, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے میرے یوٹیوب پہ کام کرنے پہ, میرے کسی اور چیز پہ جو میں کر رہی ہوں. وہ ایوری سنگل ڈے میری ویڈیو واچ کرتی ہیں.
اگر میری امی کو کچھ ایسا لگے گا نا اور وہ مجھے کہیں گی کہ عاشی یہ تم غلط کر رہی ہو, یہ تم نے صحیح نہیں کیا, دین آئی ول تھنک اباؤٹ دیٹ. اوکے, ادروائز آئی ڈونٹ کیئر لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یا کل کو جا کے آیت کے لیے کوئی ایشو خدا نخواستہ کریٹ ہوگا. میں نہیں سمجھتی کہ میری اس چیز کو بتانے سے یا کرنے سے آیت کے لیے کوئی چیز کریٹ ہوگی. میں اپنی ذات کے لیے بھی ہر چیز اللہ پہ چھوڑتی ہوں, اور اس کی زندگی, اس کا مقدر, اس کا نصیب بھی اللہ پہ ہی چھوڑا ہوا ہے. تو وہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے, وہ ہی انسان کو عزت دینے والا ہے, وہی انسان کو جو ہے وہ کامیابی عطا کرنے والا ہے. سو مجھے اور کسی کی پرواہ نہیں ہے. سو میں روز بیٹھ کے یہ نہیں سوچتی ہائے اس نے یہ کر دیا, ہائے اس نے وہ کہہ دیا, ہائے اس نے وہ کہہ دیا, جو پہلے میرے ساتھ ہوتا تھا. لیکن اب مجھے کیا ہوتا ہے کہ میں اپنی جاب کرتی ہوں, جاب سے واپس آتی ہوں, گھر کی اوبیسلی کام ہوتے ہیں وہ کرتی ہوں. اس کے بعد مجھے ہوتا ہے, یا جاب پہ بھی بیٹھ کے مجھے یہ ہوتا ہے کہ آج میں نے کس چیز کی ویڈیو بنانی ہے, آج میں نے کس بارے میں بات کرنی ہے, آج میں نے کیا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے. کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی وہ کہتے ہیں نا رام کتھا سناتی رہوں آپ لوگوں کو, تو اگلے کا بھی فائدہ دیکھنا چاہیے. اب میں کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں یا جو پاکستان سے مجھے دیکھ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی کی لائف میں کوئی پازیٹیو بات کر کے, کسی کو کوئی انفارمیشن دے کے, کوئی پازیٹیو چیز ڈسکس کر کے, تو کسی کا بھی فائدہ کریں آپ, نہ کہ یہ کہ بس آپ اپنی رام کتھا سناتے رہیں ہر وقت. خیر جی, میرا یوٹیوب پہ آنے کا صرف یہی مقصد ہے, اور یہ میرے اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. مجھے نہیں پرواہ کہ میں جو کہتی ہوں اس سے کوئی لوگ کیا سوچیں گے یا کیا کہیں گے. لوگ جائیں بھاڑ میں, ٹو بی آنیسٹ. کیونکہ جب میں مشکل میں ہوتی ہوں نا, تو اس ٹائم کوئی لوگ نہیں آتے آپ لوگوں سے بات ڈسکس کرنے کے. صرف یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ جو دعائیں دیتے ہیں, جو حوصلہ دیتے ہیں, جو آپ لوگوں کے پازیٹیو رسپانسز ہوتے ہیں, وہ میں کیوں ہر میسج کو پڑھتی ہوں اور کیوں ہر میسج کو جواب دیتی ہوں, صرف اسی لیے کرتی ہوں کیونکہ وہ میں ایوری میسج پڑھ کے واقعی اس چیز کو سوچتی ہوں. خیر جی, بس یہی بات کرنی تھی آپ لوگوں سے. پتہ نہیں آج کا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہوگا, لیکن میں نے شاید ایکسپلین کر دیا ہے کہ میں یوٹیوب پہ کیوں ہوں, اور میں آگے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی, ہر چیز شیئر کروں گی. لیکن خیر جی, فی الحال ہمیں دیں اجازت, کیونکہ کئی لوگوں کو لمبے ولاگز بہت پسند نہیں ہوتے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی, بندہ بات جب کر رہا ہو نا تو آدھی بات بیچ میں چھوڑنے کا مجھے دل نہیں, سمجھ نہیں آتی. خیر جی, فی الحال دیں آپ ہمیں اجازت. مجھے اور آیت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے اپنے کل کے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, ہنستے مسکراتے رہیں, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. ٹیک کیئر, بائے بائے.